ادھر حضرت یوسف کے ساتھ بھی یہ ہوا. حضرت یوسف بھائی پالا تھا انہوں نے زلیخا نے، معمولی وجود تو نہیں ہے، خرید کر لائے، کم سن تھے، جوان کیا، پالا پوسا، مسائل مشکلات کو حل کیا. اور ایک مرتبہ نفسانیت غالب آ گئی. البتہ ان کا احترام لازم ہے، اس لیے کہ صرف زلیخا کہہ کر ہم یاد نہ کریں، حضرت زلیخا بولیں، کیونکہ کسی کا ماضی قابل غور نہیں ہوتا، مستقبل قابل غور ہوتا ہے. کل کیا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، آج حور علیہ السلام ہے یہ دیکھا جائے گا. ماضی میں حضرت زلیخا نے کیا کیا وہ تاریخ ہماری عبرت کے لیے ضرور بیان ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کی زوجہ ہے، حضرت یوسف کی زوجہ ہے. اور وہ بہرحال تاریخ جو عبرت بیان کر رہی ہے، تاریخی عبرت ہے. قرآن مجید کا پورا قصہ ہے کہ جب انہیں بلا لیا اپنے حجرے میں اور دروازوں پہ دروازے بند کروا دیے، 7 دروازے بند کر کے جب وہ حجرے میں پہنچے اور باہر سے دروازوں کو بند کروا دیا گیا، کنیزیں بند کر کے واپس چلی گئیں اور حضرت یوسف سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، تو حضرت نے الیاذ باللہ معاذ اللہ اللہ کی مدد کا اللہ سے سوال کیا. تو وہاں ایک بت بھی رکھا ہوا تھا، ایک مورتی رکھی ہوئی تھی. حضرت زلیخا نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی. حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. وہیں ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اسما افہم بولا. بھئی وہ مردوں کو اسما افہم بولنا بھی سنت ہے، حکم ہے، بولنا چاہیے، مگر شاید ان مجلسوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسما افہم بولتی ہے. نتیجہ ہے، دور تک نتیجہ جاتا ہے. حضرت یوسف فرمانے لگے تم نے تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، میرے اللہ کو کوئی چھپا نہیں سکتا، میرے اللہ کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا. اس وقت میں جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے اللہ سے مدد مانگوں، اللہ نے مدد کی. اب یہ دروازے کی طرف، انہیں بھی پتا ہے دروازہ باہر سے بند ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وسائل نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے توانائی ہماری نہیں ہے، کمزور ہیں، مگر ذرا ہمت کر کے ایک قدم تو آگے بڑھاؤ، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے، کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو. اب بڑھ رہے ہیں اس دروازے کی طرف جو باہر سے بند ہے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ارادہ اتنا پختہ تھا کہ تالا ٹوٹ گیا. دوسرے حجرے میں پہنچے، دروازہ بند ہے، قریب پہنچے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا. 7 دروازے کھلتے چلے گئے. ہمت کرو، 7 منزلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جب پہنچے ہیں اس دروازے پر جو آخری دروازہ تھا، تو سامنے سے وہ عزیز مصر جو شوہر ہیں، اور یہاں انہوں نے اسی مرحلے میں ان تک ہاتھ پہنچا اور قمیص پکڑ کر کھینچی تو حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی. اور جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا کہنے لگے حملہ کرنے آئے تھے. اور انہیں تعجب ہوا کہ ہم نے تو تمہیں پالا، بچوں کی طرح رکھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف خاموش ہیں، مگر مرحلہ وہی ہے کہ عصمت پر حرف آ رہا ہے. اب اللہ کا کام ہے کہ جس نے معصوم بنا کر بھیجا ہے وہی حفاظت عصمت کرے. کہ زلیخا کئی بہن آئی ہوئی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے. بھئی وہ بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے، وہ تو گود میں نبی ہے، معصوم ہے، اس لیے تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے. یہ حضرت زلیخا کا بھانجا تو معصوم نہیں تھا. لیکن فوراً آواز آئی اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو تمہاری زوجہ سچ کہہ رہی ہیں. یہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہی، یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ حملہ کر رہی تھیں، یہ حملہ نہیں کر رہے تھے. مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں؟ ثابت ہو گیا کہ صاحب یوسف مجرم نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ زلیخا نے ہی ہاتھ بڑھایا تھا، مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں؟ ایک محاورہ ہمارے ہاں رائج ہے، دین پر دنیا بھاری. دین پر دنیا بھاری؟ ہم نے دین پر دنیا کو بھاری کر دیا. یعنی اگر ہم نے دنیا داری نہیں کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہمارے وسائل کم پڑ جائیں گے. دین پر دنیا بھاری نہیں ہے. بعض محاورے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب
انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، مگر پھر بھی زندان میں ڈلوا رہے ہیں، پھر بھی جیل میں بھیج رہے ہیں۔ بھائی تمہیں تو پتا ہے قصور نہیں ہے، مگر دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں؟ دنیا کو منہ دکھانے کی خاطر ظلم ہو جائے، زیادتیاں ہو جائیں، ناانصافیاں ہو جائیں، دنیا کی خاطر بے عدالتیاں ہو جائیں، لوگوں کو محروم کر دیا جائے، انہیں اپنے گھروں سے، اپنے اہل عیال سے، اپنے بچوں سے، دنیا دکھاوے کو کیا کریں جی زندان میں ڈال دیا۔ اور حضرت یوسف سے کوئی پوچھے کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جیسے ہی پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں، ایک طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ میں یوسف نے ادا کیا۔ زندان بان نے مزاح کرتے ہوئے دیکھا، انہیں قیدیوں سے مزاح کر رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے جی، باتیں ہو رہی ہیں، ان کا دل بہلا رہے ہیں۔ آ کر کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، جملہ سنیے گا، یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کر خوش ہو رہے ہو؟ تو حضرت یوسف فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ زندان ہے، یہ آزادی ہے، اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تاریخ ابدیت میں حضرت یوسف نے اپنے آپ کو عبداللہ کہا ہے، مگر عزیزان گرامی قربانی بہت بڑی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت میں تعدد الہ کا دور نہیں تھا، وہ بہت زیادہ اللہ نہیں مانے جا رہے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر ان سے دشمنیاں شروع ہو جائیں۔ اللہ عیسائی تھے، یہودی تھے، آسمانی دین کو ماننے والے تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے جی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، معاف کیجیے گا، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ بنسبت نبی مکرم نہیں ہے، مگر جب نبی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، تو یہ تعبد کی تاریخ میں، عبادت کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ ماننے میں پہلے غنی تھے، ایک اللہ اور مان لیتے، مگر کہہ رہے ہیں پہلے الہوں کا انکار کرو۔ مزاج بشر میں یہیں سے سختی آ جاتی ہے، انکار کی بات نہیں کرو، کسی کی نفی نہیں کرو، کسی کو برا مت بولو۔ یہ مزاج پرانا ہے، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بات کریں، ہمیں قرآن پڑھنے کا تو حق پہنچتا ہے۔ قرآن تو منفی تاریخ کو، منفی چہروں کو، منفی کرداروں کو بیان کر رہا ہے، اور ہمارا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں ان قصوں میں، یہ احسن القصص، یہ بہترین قصے، یہ بہترین واقعات جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں، ان سے سیکھو، کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔